رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على فتحیات والاکرام على سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولد الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام الزماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم مل کے بآواز بلند صلوات خداوند عالم سیدہ کونین کے لال کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفائے کلی عطا فرمائے۔ جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دربار میں چل کر آ گئے ہیں دعا ہے کہ عزت والا اللہ سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سہارا درود کا لے مل کے بآواز بلند صلوات۔ سامعین کرام قدر، اس دشت تحقیق میں چلتے چلتے آج چوتھا روز ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آیت بدل جایا کرے گی، موضوع نہیں بدلے۔ آج عنوان گفتگو کے طور پر سورہ المائدہ کی شورۂ آفاق آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس دن، کس دن کی طرف اللہ کا اشارہ ہے اور کیوں مایوس ہو گئے۔ 63 سالہ میرے نبی کی زندگی ہے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ شیب ابو طالب کی پریشانیاں، کافر مایوس نہیں ہوا۔ 82 جنگیں لڑ لی، کافر مایوس نہیں ہوا۔ سن 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، کافر پھر بھی مایوس نہیں ہوا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین من دینکم، کہ آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے۔ اللہ نے الیوم کہہ کر غدیر کی یاد دلوائی کہ غدیر والے دن جس وقت رحل نبوت پہ علی کا بازو بلند کر کے اعلان فرمایا گیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس وقت ڈھیر ساری آیات نازل ہوئی جس میں ایک یہ بھی تھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج تمہارے دین سے کافر مایوس ہوا۔ الیوم یئس الذین، الیوم کہہ کر غدیر کی یاد دلوائی۔ غدیر کا دن یاد رکھنا بھی واجب ہے، یاد دلانا بھی واجب ہے۔ پہلا واجب تو ہے باپ پر کہ وہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ پکڑ کر غدیر یاد کروائے، لیکن وہی باپ یاد کروائے گا جو اولاد کو اپنی سمجھتا ہوگا۔ جس کو اپنے شجرے میں شک ہوگا وہ کیا علی یاد کروائے گا۔ پھر ایک مشہور زمانہ آیت، اسی آیت کا حصہ ہے وہ بھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا۔ اب یقین کریے کہ اس آیت کا صحیح ترجمہ بھی شیعہ نے حیدر کرار تک نہیں پہنچایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا، میری نعمتیں تمام ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اس بات پہ راضی ہو گیا ہوں کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ دعوت فکر ہے، کیا نہیں تھا اسلام کے اندر آج تک؟
توحید تھی، نبوت تھی، رسالت تھی، نماز تھی، روزہ تھا، حج تھی، زکوٰۃ تھی، باقیات صالحات تھے، صدقات تھے، زکوٰۃ تھی، ہر چیز تو تھی، سوائے علی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے تیرا دین مکمل نہیں ہے، جس علی کے بغیر تیرا دین، اللہ کہتا ہے تیرا دین مکمل نہیں۔ اللہ جانے اس علی کے بغیر تیری عبادات کیسے مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتیں، اور میری نعمتیں تمام ہو گئی۔ دین تمہارا کامل ہو گیا، نعمتیں میری تمام ہو گئی۔ یہ جو لفظ ہے کامل، جب تک اس کی تشریح نہیں ہوگی آیت کو سمجھ نہیں آئے گی۔ دن، اس کا الٹا لفظ ہے رات، اجالا اندھیرا، کامل ناقص۔ اللہ کہتا ہے علی کے بغیر تیرا دین کل تک ناقص تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تیرا دین مکمل ہو گیا۔ امام سے پوچھا گیا مولا دین ہے کیا؟ آئیے ذرا دین کی تشریح سنیے معصوم کی زبان سے۔ مولا دین کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا الدین الی خمس خصال، الدین الی خمس خصال، الدین الی خمس خصال۔ دین 5 خصلتوں کا نام ہے، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ جب تک آپ کی حیرانی ختم نہیں ہوگی میں بولتا رہوں گا۔ دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ماہ رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ۔ مولا چپ ہوئے، بندے نے پوچھا مولا 5ویں چیز کون سی ہے؟ امام نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجیے میں چوڑے کو گھر تک پہنچا میں جمع آخر شام نبال ہی کر۔ مولا ان 5 میں سے ضروری کون سی ہے؟ سوال تھا امام نے، پھر سوال کر کے جواب کا انتظار نہیں کیا، خود بولنا شروع کر دیا۔ اچھا مولا نماز؟ امام نے فرمایا نہیں۔ مولا زکوٰۃ؟ امام نے فرمایا نہیں۔ مولا ماہ رمضان کے روزے؟ امام نے فرمایا نہیں۔ مولا حج؟ امام نے فرمایا نہیں۔ ابھی امام بولے نہیں، اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ کہتا ہے اچھا مولا نماز اللہ کے لیے ہے، نماز ہلکی ہو گئی، تیرے دادا علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ روزہ اللہ کا ہے، روزہ ہلکا ہو گیا، علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ زکوٰۃ اللہ کی ہے، زکوٰۃ ہلکی ہو گئی، علی تیرے دادا علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ حج اللہ کے لیے ہے، حج ہلکی ہو گئی، تیرے دادا علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ ذوالجلال کے چہرے پہ سرخی یہ جلال آیا۔ امام غصے کی حالت میں امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، بیمار پہ روزہ معاف ہے، مسافر نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، مقروض پر حج واجب نہیں۔ اب ایک ہی چیز بچتی ہے ولایت امیر المومنین۔ نہ غریب کے لیے کوئی مسئلہ ہے، نہ امیر کے لیے، نہ مقروض کے لیے، نہ مسافر کے لیے۔ اب ایک بندہ آ گیا، اسے مولوی نے پوچھا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو نے 2 رکعت پڑھی، نماز 4 تھی ظہر کی۔ اس نے شناختی کارڈ نکال کے دکھایا کہ میں چیچا ہوتے سے آیا۔ مولوی کا اعتراض غلط، اس بندے کا بہانہ ٹھیک۔ ایک بندے کو ماہ رمضان میں مولوی نے پکڑ لیا، یہ مولوی بڑی بھیڑی چیز ہے، تو نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ اس نے دوائیوں کا شاپر دکھایا، اس نے کہا میں تو مریض ہوں۔ مولوی کا اعتراض غلط، بندے کا بہانہ ٹھیک۔ ایک بندے کو مولوی نے پکڑ لیا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میرے اپنے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، تو میں اللہ کے نام پہ کیا دوں؟ مولوی کا اعتراض غلط، بندے کا بہانہ ٹھیک۔ ایک بندے کو مولوی نے پکڑا تو حج نہیں کرتا، اس نے کہا 10 لاکھ قرضہ ہے مولوی صاحب وہ آپ دے دے میں حج پہ چلا جاتا ہوں۔ اب بہانہ، میں نے ایک بندے سے پوچھا تو یہ بتا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب وہ یہ کہے میں مقروض ہوں بکواس کرتا ہے، یہ کہے مسافر ہوں جھوٹ بولتا ہے، یہ کہے بیمار ہوں بکواس کر رہا ہے۔ بہانہ صرف ایک ہے اور وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ جب میری اماں ہی شریف نہیں تو میں علی ولی اللہ کیوں پڑھوں؟ اس لیے علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں، اماں کی شرافت سے نصیب ہوتی ہے۔ میرے 8ویں امام کے سامنے یہ میں نے فرمان پڑھنا نہیں تھا، لیکن آپ کی حیرانی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں بڑی مستند کتاب سے۔ 8ویں امام کے سامنے، امام رضا علیہ السلام کے سامنے غدیر کی بات چھڑ گئی تو امام عصمت کے منہ سے جو الفاظ نکلے نا، صابر بھائی وہ لفظ دوات اور قلم سے لکھنے والے نہیں ہیں، قلم نور سے رخسارے نور پہ اگر وہ جملے لکھے جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں مثل المومنین
بإقرار ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بسجود لآدم. پھر فرماتے ہیں ومثل الذین وانکروا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس بانکار ولایت امیر المومنین. امام فرماتے ہیں جس مومن نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کی مثال ان فرشتوں جیسی ہے جنہوں نے سجدہ آدم کا اقرار کیا. جس بندے نے اگلا فرمان کا اگلا حصہ امام فرماتے ہیں ومثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین کمثل ابلیس بانکار ولایت امیر المومنین. امام فرماتے ہیں جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا وہ ایسے ہے جیسے ابلیس جس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا. اب فرمان اپنی جگہ پہ فیصلہ اس کا رہتا ہے. اب آپ اس کو کس پلڑے میں تولیں گے؟ معصوم فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت کا اقرار سجدہ ہے. جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس نے سجدے کا اقرار کیا. جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا گویا اس نے سجدہ خدا سے انکار کیا. کتاب کا نام ثواب الاعمال فی عقاب الاعمال، لکھنے والا ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ. یہ 1300 سال پرانا عالم دین ہے. یہ عالم دین امام زمانہ کی دعا سے اس دنیا میں آیا. مقصر کا باپ بھی اس کتاب سے انکار نہیں کر سکتا. اس کتاب کے اندر بابا ریاض ایک فرمان معصوم موجود ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ولایت امیر علیہ السلام کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ بندہ دنیا میں اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک دنیا کے اندر دوزخ کے ابلتا ہوا پانی نہ پی لے. مولا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا جو بندہ علی کی ولایت کا انکار کرے وہ نماز پڑھے یا زنا ایک برابر ہے. میں جتنا بھی فضائل دیکھوں وہ بھی خوش نہیں ہوتی. جو دور سے آتی ہے دیر سے جاتی ہے. بس ایک جملہ عزادارہ نے امام مظلوم قسمت علی کی خود ابوالفضائل بیٹی ام المسائل. کائنات میں علی جتنا امیر کوئی نہیں اور زینب جتنی غریب کوئی نہیں. پوری دنیا ہے روئی حسین جتنا زینب روئی ہے نا تاریخ میں کوئی نہیں روئی. 1 سال کی قید نبھا کے مدینے کے باہر آ کے کھڑی ہو کے بھتیجے جیسے پوچھتی ہے سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ نانا کا شہر مدینہ. تاریخ میں 17 سے زیادہ مقام ہے عزادارہ امام مظلوم جہاں بی بی زینب کو کسی نے نہیں پہچانا. کوفے میں قرآن پڑھنے والیوں نے نہیں پہچانا، قید میں ہندا نے نہیں پہچانا، بازار میں شیرین نے نہیں پہچانا، راستے میں کنیزوں نے نہیں پہچانا. اور حد ہو گئی ہے جب قید نبھا کے میری بی بی اپنے گھر میں آئی ہے نا تو مصلی پہ آ کے بیٹھ گئی ہے تو جناب عبداللہ نے جیسے ہی دیکھا اپنی بیٹی کو بلا کے کہا بی بی کی بیٹی کا نام ہے کلثوم. کہا بیٹا کلثوم میں نے تمہیں کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سوالی گھر میں آئے اسے زیادہ دیر نہ بٹھایا کرو. بی بی رو کے فرماتی ہے سید سجاد تو گھر والوں کو نہیں پہچانا. جناب عبداللہ تو گھر والوں کو نہیں پہچانا. 17 سے زیادہ مقام ہے جہاں پہ بی بی کو کسی نے نہیں پہچانا. سوال کرو کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ کسی نے بی بی کو دیکھا ہی نہیں تھا. مجھے اس سوال کا جواب ایک کتاب میں ملا. جب میں پڑھتے اس کتاب پر پہنچا تو سید سجاد فرماتے ہیں جب ہمیں بازار شام سے گزارا جاتا تھا نا تو بنداتی کرنے والا اعلان کرتا تھا ہے کوئی جس نے خیبر کا بدلہ علی سے لینا ہو، ہے کوئی جس نے خندق کا بدلہ علی سے لینا ہو. سید سجاد فرماتے ہیں اعلان کرنے والا اعلان کر کے ختم ہوتا، لوگ پتھر لے کے چھتوں پہ چڑھ جاتے جھولیاں بھر کے. پتھروں کی بارش شروع ہوتی، جب بارش ختم ہوتی میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا، پھوپھی مجھے نہیں پہچان سکتی. بس یا عالم الذی